بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی داستان کے ساتھ ہمارا سفر جاری ہے، اور آج کے سبق میں جو آیت مبارکہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک سوال کا جواب ہے کہ رب کائنات نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو کہاں کھڑا کیا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ معزز خاتون حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الشعراء اور آیت مبارکہ ہے 64۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَأَزْلَفْنَا، اور ہم نے قریب کر دیا، ثم اسی جگہ، الآخرین دوسروں کو۔ با محاورہ ترجمہ سمت فرمائیے گا، اور ہم نے اسی جگہ دوسروں کو نزدیک لا کر کھڑا کر دیا۔ اب اس سے مراد کیا ہے یہ ہمیں انشاءاللہ کتب تفسیر میں ملے گا۔ سب سے پہلے تفسیر ابن کثیر، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے اس داستان میں فرمایا وَأَزْلَفْنَا، ہم نے قریب کر دیا اس مقام پر جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور پھر سیدنا عبداللہ بن عباس، امام عطاء الخراسانی، امام قتادہ بن دعامہ، امام سدی وغیرہ کا قول نقل فرمایا ہے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ معنی اس کا یہ ہے قربنا فرعون، بلکہ قربنا فرعون وجنودہ من البحر وادنیناہم الیہ، کہ ہم نے فرعون اور اس کے لشکریوں کو، اس کے ساتھیوں کو سمندر کے قریب کر دیا، اور وہ اس جگہ آ گئے جہاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام موجود تھے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے ایک تو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ فرمایا اسی کا جزم فرمایا ہے، اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي ذَلِكَ الطَّرِيقِ الْمَنْشَقِّ لِنُغْرِقَهُمْ، کہ جس راستے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے تھے، اسی راستے پر ہم نے فرعون اور اس کے حواریوں کو چلایا۔ لیکن ظاہر بات ہے دونوں میں فرق تھا، اس پر تو انشاءاللہ آنے والی آیات میں بات ہوگی آیات کے حوالے سے، لیکن یہاں پر صرف اتنا ہی۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ داستان کچھ اس انداز سے چلتی ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچے تو رب کائنات کے حکم سے آپ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری تو وہ 2 لخت ہو گیا۔ جب 2 لخت ہوا تو بالکل ایسے ہی جیسے گلی ہوتی ہے، راستہ ہوتا ہے مختلف مقامات پر، یہ بنی اسرائیل کے قبائل کے اعتبار سے وہ راستے بن گئے اور وہ وہاں سے گزر گئے، لیکن فرعون اور اس کے ساتھی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اس سمندر کو بالکل اس انداز سے پار کیا جیسے وہ خشکی پر چل رہے ہیں۔ تو جب فرعون اس کے حواری وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سمندر تو خشک ہے اور پانی منجمد ہو چکا ہے اور راستہ بالکل واضح ہے، تو ان کو اس بات سے قطعی طور پر کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ ایک معجزہ ہے۔ انہوں نے کہا راستہ واضح ہے، دشمن کے پیچھے چلو۔
اور واحد تفسیر میں لکھا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ فرعون اور اس کے حواری سمندر میں اتر چکے ہیں تو انہوں نے ارادہ فرمایا کہ اپنی لاٹھی کو دوبارہ سمندر پر مارتا ہوں تاکہ سمندر اپنی اصلی حالت میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اب سمندر کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں، اس لیے کہ انہم جند مغرقون، یہ لوگ خود بخود غرق ہونے والے ہیں۔ یہ سورۃ الدخان کی 24ویں آیت مبارکہ ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بات آگے بڑھتی ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ فرعون اس منظر کو دیکھ کر ایک دفعہ تو خوف زدہ ہوا کہ سمندر کی موجیں پہاڑوں کی طرح دیواریں بن چکی ہیں۔ تو رب کائنات دراصل فرعون کو سزا دینا چاہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں رغبت دلائی اور جبریل امین نے ان کے آگے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا۔ تو پھر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تدبیر تھی کہ فرعون اور اس کے ساتھی سمندر کے اندر اتریں، کوئی بھی پیچھے نہ رہے اور وہ سارے کے سارے غرق ہو جائیں۔ اور دراصل اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام یہ چاہتے تھے کہ فرعون کو غرق کر کے نمونہ عبرت بنا دے، اور یہ فرعون جس کی لاش اس وقت بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا نام منفتح بن رمسیس الثانی تھا۔ تو یہ رب کائنات کی قدرت کے تحت سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب اس پر مزید انشاءاللہ ہم آنے والے سبق میں بات کریں گے، کیونکہ یہ داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ بات کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، تفسیر الخازن اور تفسیر البحر المحیط میں اس واقعے کو کسی اور انداز سے لیا گیا ہے۔ امام عطا بن صائب فرماتے ہیں کہ رب کائنات کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام بنی اسرائیل اور فرعون کے درمیان تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ جس انداز سے معاملہ چل رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے اس آدمی سے بہتر گھڑ سوار اور کوئی نہیں دیکھا، اور فرعون اور اس کے حواری بھی یہی اعتراف کر رہے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر دراصل ان کو چونکہ غرق کرنا تھا، اس لیے رب کائنات نے انہیں قریب کیا، اور اس قریب کرنے کا پھر نتیجہ تو واضح ہے، وہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ آگے آئے گا۔ لیکن یہاں پر صرف آپ کو اتنا سمجھانا مقصود ہے کہ جب فرعون اس کے حواریوں نے دیکھا کہ سمندر خشک ہو چکا ہے، راستے بن چکے ہیں، تو ان نے اس کو غنیمت سمجھ کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تعاقب شروع کر دیا۔ اس داستان کے ساتھ مزید ہمارا سفر جاری ہے، لیکن آنے والے سبق میں ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔